چوئی صاحب میں ایک سیاست کرتا ہوں، 16 دفعہ وزیر بنا ہوں ایک سیٹ سے. آج میں ہمت ہار گیا ہوں لوگوں کو دیکھ کر. ایسا مجھے لگا کہ میں بھی مجرم ہوں. میں بھی سارے میرے ترقیاتی اسکولوں کالجوں کے کام روک دیے انہوں نے کہ میں کیا کرتا ہوں، ایک میڈیا پہ جا رہا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا بند ہوں، لوگ ہمارے لیے، ہماری ستائش کے لیے قوم مالشی بن جائے، قوم جو ہے وہ جی حضوری میں چلی جائے. نوجوان اندر سے جلا بھنا بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے ایک ایسا انقلاب اس ملک میں آ جائے، ایک ایسا انقلاب نکل آئے کہ لوگ الیکشن کی طرف دیکھتے ہی رہیں، لوگ الیکشن کی طرف دیکھتے رہیں اور ہیو ناٹ آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں. شیخ صاحب، آپ بار بار دوسری دفعہ آپ نے ایک طبقاتی، یعنی یہ پہلے بھی ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک تھی، 68 69 کی تحریک تھی، دنیا میں بھی چلتی رہتی ہیں. تو کیا پھر ہم کسی ایسے زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں میں نیش القوم بھی اور یہ تقریباً دنیا میں بھی ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک کلاس کوسچن ہے دوبارہ سیاست میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کرتا نظر آتا ہے آپ کو؟ میں رو پڑوں گا آپ کے پروگرام میں کبھی نہیں رویا، اپنی ماں کے مرنے پہ رویا تھا. میں اس کو ہوتا دیکھ رہا ہوں. میں پاک فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی رائل فوجوں کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے. میرے محلے سے 8-10 لڑکے صبح موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں یونیفارم پہن کے. ہماری گلے محلوں کے حالات خراب ہیں سر جی. میں پاک فوج کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک آخری ادارہ ہے، اور یہ گاڑیوں کے اوپر بھی لوگوں نے جو لکھ کر لے جا رہے ہیں یہ بھی ملک دشمنی ہے. یہ اسلام آباد میں لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا. بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی ہلالی صاحب نے جب انہوں نے کہا کہ جو آئل پرائس ہیں وہ رشیا سے اگر ہم لیتے تو وہ سستے مل جاتا تو ہمارے لیے وہ آسانی ہو جاتی. اس میں بہت سارے الگ ifs اینڈ بٹس ہیں کہ کتنا نیگوشیٹ ہوا نہیں ہوا، آگے کیا ہو سکتا ہے اس میں، اور یہ حکومت کیوں نہیں کر سکتی، اس کے کیا پرابلمز ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات تو بنیادی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ گروتھ چاہتے ہیں، پروڈکشن چاہتے ہیں، تو پھر اس صورتحال میں یقینی طور پر آپ کو پاور سیکٹر کو اپنے پورے بھرپور انداز سے کام کرنا ہوگا. انرجی ملے گی صنعتوں کا پہیہ چلے گا تو پھر ہی گروتھ بھی ہوگی، پروڈکشن بھی ہوگی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. لیکن ہلالی صاحب اس کو کیوں مشکل سمجھ رہے ہیں، انہی سے جانتے ہیں. ہلالی صاحب، آپ نے فیول پرائس کے حوالے سے بھی بات کی، اور یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ تو تبھی اچیو ہوگا نا اگر صنعتیں چلیں گی، سارے لوگ کام کریں گے تو پھر ہی گروتھ بھی ہوگی. لیکن جس طرح سے اس وقت لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے، فیول پرائس کا عالم ہے، تو اس میں تو لوگوں کے لیے گیس اور بجلی کے نرخ ہی اس وقت جو ہے افورڈ کرنے مشکل ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیول پرائس تو ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، اور وہ کم ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ باہر سے آتا ہے آپ کو. جب آپ باہر سے کچھ چیز آتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سبسڈی دے سکتے ہیں، جو IMF آپ کو سبسڈی دینے کے لیے اجازت نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں جو پاکستانی جاننا چاہتے ہیں. پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے اٹس 50%، مانے 50% آف دا ٹوٹل بجٹ آؤٹ لو تو ڈیٹ سروسنگ میں ہے. اور وہ ڈیٹ سروسنگ کب ہوا؟ 2008 اور 2018 کے درمیان. اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو اس اکانومی کو مینیج کر رہے ہیں اور ڈائریکشنز دے رہے ہیں. میں تو شروع میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، آپ کہتے کہ وہی باتیں پہ آ گئی تو میں پہ، بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ IMF، یہ جو اس وقت جو یہ ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، جو قانون نکالے ہیں مفتاح نے، آئی ایم سوری بٹ دی IMF may disallow it. یہ جو آپ نے یہ جو سبسڈیز دے رہے ہیں آپ، یہ خاص طور وہ سبسڈیز جو آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ سلیب آف انکم جو 1 لاکھ تک آپ لے گئے ہیں، آئی ایم سوری دیٹ وونٹ بی الاؤڈ بائی IMF. ابھی تک تو وہ آئے نہیں اس چیز پہ بات کرنے کے لیے. تو دیکھیے، کہنے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں تکلیف پہنچایا وہ اس وقت انچارج ہیں. دوسری بات، آپ نے وہ رشیا کا یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں پیچھے کی نہیں بات کر رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا تھا اگر وہ عمران یہ وہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف رشیا آج کہہ رہا ہے، جی آج کہہ رہا ہے کہ وہ آ کے لے لو 50% کنسیشن پہ. آپ کی ہمت نہیں ہے، آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے.
in return for regime change. रूस अमेरिका को, what sort of a country is this? आप जब जाके जिधर चीजें आपको लेना चाहिए आप नहीं ले सकते, जो लेना चाहिए वो नहीं ले सकते, उस कीमत पे जो लेना चाहिए आप नहीं ले सकते. What kind of a country is this, भाई? पहले बात तो ये है जी कि हमने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जरदारी साहब ने किया था 2012-13 में. एक महीना उनको जाने के पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उस एग्रीमेंट के लिए कहा था कि हम एक पाइपलाइन बनाएंगे. तो ईरान ने कहा वेरी गुड. उन्होंने फौरन पाइपलाइन बॉर्डर तक ले आए और कहने लगे आपका पाइपलाइन किधर है, आपने तो वादा किया था बनाएंगे. मगर सरदारी साहब को पता था कि ना उनके पास पैसे हैं और ना अमेरिकन अलाउ करेगा. बट बिगर देन दैट, ना उनके पास पैसे हैं. तो क्यों जाके ऐसी एग्रीमेंट साइन किया जरदारी साहब ने जब उनको पता था हमारे पास $4 बिलियन जो भी थे उस वक्त, जो ज़रूरत थी वो नहीं था और ना मिलेगा और अमेरिकन भी खुश नहीं होंगे, इसलिए कि लोगों को फुसलाने के लिए, टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू. तो ये मैं आपको कह रहा हूं, इस किस्म की हरकतें इन लोग करते हैं और आप समझते हैं ये लोग इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हैं. मैं आपको फिर बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. आज के क्रेडिटर्स जो आज के हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना भी अब तो आपके साथ वो इस नौबत पे आ गए हैं कि वो कहते हैं कि आईएमएफ जब तक नहीं है हम आपको पैसे नहीं देंगे. इन अदर वर्ड्स वो रीएनफोर्स कर रहे हैं आईएमएफ का कंट्रोल और होल्ड आपके ऊपर, और आपको जाना पड़ रहा है इसलिए कि अगर आईएमएफ नहीं है तो इवन चाइना. तो देखिए, यू हैव हैंडल्ड योरसेल्फ सो बैडली कि आपको कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस पे. रिफॉर्म्स, समीना बार बार कह रहे हैं रिफॉर्म्स करो, ये काफी नहीं है थोड़े इधर फिडलिंग हियर एंड फिडलिंग देयर. कोई रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं. ये तो बात बिल्कुल सही है और हमेशा, और खुद आईएमएफ का भी हमेशा ये रहता है डिमांड 5%. वेरी राइट जी. हाँ, और सिर्फ मैं आखिरी बात ये कह दूं, एक पेंशनर से आया है, कहते लगा है कि खुदा के बंदे 20% इन्फ्लेशन और मुझे 5% आप मुझे पेंशन में रेज दे रहे हैं, मैं किधर जाऊं? व्हाट डज अ पेंशनर डू? वो तो बेचारा बुढ़ा है या बुढ़ी है.